قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہمارا موضوع پانی کے حوالے سے ہے، کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو پانی اتنی اہم ضرورت بھی ہے اور اتنا اہم جزو ہے ہماری زندگی کا کہ جس کے بغیر زندگی کا گزرنا ممکن نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو 4 عناصر ہماری پیدائش کے اندر شامل ہیں. ہمارے اندر آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے اور پانی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شامل کیا ہے ہماری پیدائش میں. تو بغیر پانی کے تو انسان بنتا بھی نہیں ہے اور انسان کی بقا بھی پانی ہی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں سائنسدان مریخ پر جا کر سب سے پہلے پانی کو تلاش کر رہے ہیں کہ اگر پانی ملا تو وہاں زندگی کے آثار ہوں گے، ورنہ وہاں زندگی نہیں ہو سکتی. تو پانی انسانی زندگی کا بنیادی جزو ہے. آدمی کھانا نہیں کھائے کئی دن تو زندہ رہنے کی امید ہے، لیکن اگر پانی اس کو نہ ملے تو پھر اس کے زندہ رہنے کی امید نہیں ہے. تو اتنا بڑا جزو ہے پانی ہماری زندگی کا. اب دیکھیں آپ کہ پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ جب اس کے فضائل سامنے آئیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اتنا بڑا عمل اور ہم لوگ اس سے کتنے غافل رہے اور ہمیں کتنا پہلے اس کے اندر قدم اٹھانا چاہیے تھا. پانی پلانا یہ انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک یعنی دوزخ والوں کو گزاریں گے اور دوزخ والے دائیں بائیں کھڑے ہیں، بیچ سے جنتی لوگ گزر کر جنت میں جائیں گے. تو ایک آدمی دوزخ والوں کی صفوں میں سے پکار کر کہے گا یا فلان ہل تعریفونی، او بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ پھر وہ اپنا تعارف کروائے گا، کہے گا انا الذی استسقیتنی فی الدنیا، ارے میں وہی تو ہوں جس سے تو نے دنیا میں پانی مانگا تھا اور میں نے تجھے پانی نہیں پلا دیا تھا. وہ کہے گا ہاں اب مجھے یاد آیا، آپ نے تو واقعی مجھے پانی پلایا تھا. تو یہ دوزخ والا اس جنتی سے کہے گا کہ بھائی اب تم تو جنت میں جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دو، میرے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی آسانی کر دیں. تو یہ جنتی کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر دنیا میں ایک احسان کیا تھا، مجھے پانی پلایا تھا، میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، آپ ہی دے سکتے ہیں، جو بدلہ ہے عطا فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اچھا اب بدلہ دینا ہے. خود بید اخیک وادخلہ الجنہ، ایسا کر تو اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا. ایک گلاس پانی پلانے کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ شفاعت کا حق دیں گے اور وہی شفاعت جنت میں داخلے کا سبب بن رہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فقیر ہیں ان کی قدر کیا کرو، ان کے پاس بڑی دولت ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فقیر کے پاس دولت کہاں سے آئی، وہ تو فقیر ہے، اور کیا دولت ہے؟ فرمایا ان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ قیامت والے دن فقیر کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ یہ سب دوزخ والے کھڑے ہیں، ان میں سے جس کسی نے تجھے ایک گھونٹ پانی کا پلایا ہو، ایک لقمہ کھانے کا دیا ہو، ان لوگوں کو نکال کر اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دے. تو اس فقیر کو ایک گھونٹ پانی پلانا آج وہ شفاعت ایسی بنے گی ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گی. اور یہ پانی پلانا بندے کے لیے مغفرت کا سبب بھی ہے. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے ایک آدمی جنگل سے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک کتا پیاسا پڑا ہوا ہے اور کیچڑ تھی، تو اس کیچڑ میں وہ اپنی زبان جو ہے اس کو لگا رہا ہے کہ کسی طرح میری زبان میں کچھ پانی لگے تو میں اسے اندر کر لوں.
اب وہ بیچارے کی پیاس تو نہ بجھی، تو اس آدمی نے کیا کیا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا، آگے چلا گیا۔ تو حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فشکر اللہ لہو فغفر لہو، اللہ کو اس آدمی کا کتے کو پانی پلانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب دیکھو کتے کو پانی پلانے پر اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اور جب انسان کو پانی پلائیں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی تھی، اس کو بڑا عجیب سا خواب آیا۔ اب یہ بڑی پریشان ہے، خواب اس نے یہ دیکھا کہ انسان، پرندے، جانور، درندے وہ سب اس سے جو ہیں وہ صحبت کر رہے ہیں، میاں بیوی والا تعلق ہے۔ اب یہ بڑی پریشان، یہ کیسا عجیب خواب ہے۔ تو اب ڈرتے ڈرتے اس نے تعبیر پوچھ لی، تو معبرین نے اس کی تعبیر بتائی کہ زبیدہ اللہ تجھ سے ایسا کام لیں گے جس سے انسان، جانور، پرندے، درندے سب کو نفع پہنچے گا۔ اب یہ پریشان وہ کام کیا ہے؟ حج کے لیے گئی تو اس زمانے میں وہاں پانی کا تصور بھی نہیں تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ مینا میں پانی نہیں، عرفات میں پانی نہیں، مزدلفہ میں پانی نہیں، کہ لوگوں کو تو پانی ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے نیت کر لی کہ میں ایسی نہر بنواؤں گی جو یہاں تک پانی حاجیوں کو ملے۔ پھر اس نے عراق سے نہر کھدوائی اور وہ نہر چلتی چلتی مکہ مکرمہ تک پہنچائی۔ آج بھی اس نہر کی باقیات وہاں پر موجود ہیں، اس کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ کھدوائی تو اس سے انسان بھی پانی پی رہے ہیں، جانور بھی پی رہے ہیں، پرندے بھی پی رہے ہیں، درندے بھی پی رہے ہیں، وہ تعبیر پوری ہو گئی۔ اب جب زبیدہ کا انتقال ہوا تو کسی کے خواب میں آئیں، پوچھا زبیدہ کیا بنا؟ کہنے لگی جب وہ نہر پانی کے لیے کھودنے کے لیے پہلا پھاوڑا زمین پر لگا، اللہ کہتے ہیں میں نے تو تیری مغفرت اسی وقت کر دی تھی، کہ لوگوں کو پانی پلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک اس کے عمل کے شروع ہوتے ہی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ پانی پلانا لوگوں کو اتنی بڑی نیکی ہے جو جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلوائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من سقا عطشانہ، جس آدمی نے کسی پیاسے کو پانی پلایا فارواہ، اور اس کا پیٹ بھر دیا پانی سے، سیر ہو گیا، وہ بھئی ماشاءاللہ خوب پی لیا، فرمایا فتح لہ باب من الجنہ، اللہ قیامت والے دن جنت کا ایک دروازہ کھولیں گے اور اس بندے سے کہیں گے ادخل من، کہ جا آسانی سے اس دروازے سے تو جنت میں داخل ہو جا، کہ وہ جو دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا، آج وہی پانی کا گلاس جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلوا رہا ہے۔ پھر یہ پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم دنیا میں کسی بندے کو سادہ پانی پلا رہے ہیں، اللہ اس کی قدر کیا کریں گے؟ قیامت والے دن اللہ اس کے بدلے میں وہ دیں گے جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں ہے۔ کیا ملے گا؟ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایما مسلم سقا مسلمن علی ظمئن، کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے، تو آپ نے سادہ پانی پلایا، بدلہ کیا ہے؟ سقاہ اللہ من الرحیق مختوم، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مہر لگی ہوئی شراب پلائیں گے اس کے بدلے میں، اور وہ ایسی شراب ہوگی لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر میں درد ہوگا، نہ اس میں نشہ ہوگا، صرف مزہ ہی مزہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج دنیا کا پانی پلانا دیکھو کتنا کام آ رہا ہے۔ پھر یہی پانی پلانا جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں اسے کروں اور میرے اوپر جنت واجب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العدل واعط الفضل، ایسا کر، دو کام کر لے، انصاف سے کام کر، ہر کام میں انصاف کر، اور جو زائد مال تیرے پاس ہو اس کو خرچ کرنا شروع کر دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، کوئی اور کام بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اطعم الطعام وافش السلام، ایسا کر لوگوں کو کھانے کھلایا کر اور سلام کو عام کر، سب کو سلام کیا کر۔ وہ کہنے لگا حضور مجھ سے یہ بھی نہیں ہوگا، مجھے کوئی اور عمل بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فہل لک من ابل، تیرے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی اونٹ تو ہے۔
مشکیزہ بھی ہے؟ کہا مشکیزہ بھی ہے۔ کہا تو ایسا کر، مشکیزے میں پانی بھر، اونٹ کے اوپر رکھ، اور وہ گھر جو کنوؤں سے دور ہیں ان کے گھروں میں جا جا کر ان کو پانی پہنچا کے آ جا۔ اگر تو یہ کام کرنا شروع کر دے گا، نہ تو تیرا اونٹ مرے گا پانی دینے سے، نہ تیرا مشکیزہ پھٹے گا، حتیٰ تجب لک الجنہ، لیکن تیرے لیے اللہ جنت کو واجب کر دیں گے کہ لوگوں کو جا کر پانی پلانا۔ دیکھیں نا آج یہ نیکی کتنی آسان ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں پانی تو ہر جگہ ہی ہے۔ غریب لوگوں کو بیچارے، جن کے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے محلے میں کئی گھر ہیں جن کے پاس فریج نہیں ہے، تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک برف کا کولہ روزانہ اس نیت سے اوپر والے خانے میں رکھ دیں کہ اس کولے کو فلاں محلے دار کے گھر میں بھجوانا ہے۔ اب جب آپ کی برف اس کے گھر میں جائے گی، اس کے بچے ٹھنڈا پانی پئیں گے، ٹھنڈا دودھ پئیں گے، لسی پئیں گے، تو وہ کہیں گے اماں جان یہ آج برف کہاں سے آئی، بڑا ٹھنڈا پانی ہے۔ ماں کہے گی بیٹا ہمارے فلاں پڑوسی بڑے اچھے ہیں، انہوں نے بھجوائی ہے۔ تو بچوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، گھر والوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، اور یہ کون سا بوجھ کا کام ہے؟ فریج برف نے جموانی ہے، پانی ٹوٹی سے لے لینا ہے، ہمارا کون سا مال خرچ ہوا؟ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے آج کے زمانے میں کہ ہم لوگوں کے گھروں میں پانی تو موجود ہے لیکن برف نہیں ہے، تو آپ اگر برف وہاں پر پہنچا دیں تو یہ برف پہنچانا، برف بھی تو پانی ہوتا ہے نا، تھوڑا جمع ہوتا ہے، بھائی اتنا سا فرق ہے، تو وہ جب جا جا کر بازار سے 20-30 روپے کی خرید کر دے دیں، یہ بھی ہمارے لیے جنت کے واجب ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اتنی بڑی نیکی ہے اللہ ہم سے کروا دیں گے۔ پھر یہ پانی پلانا ہمارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ ایک روایت میں طبرانی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کا صدقہ اس کے اوپر روزانہ لازم ہے کہ یہ روزانہ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ کرے۔ کہ حضور اتنے صدقے کون کریں، ہم تو غریب ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائیں، ایک یہ بھی فرمایا کہ وَالشُّرْبَةَ مِن مَّاءٍ يَسْقِيهَا، کہ اگر تم کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو گے تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ شمار ہوگا، تو تمہارے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اب کسی کو آپ نے ایک گلاس پانی دیا، اس نے 10 گھونٹ لے کر پی لیا، تو سمجھ لو 10 صدقہ کرنے کا ثواب اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اب زیادہ لوگوں کو پانی پلائیں گے، زیادہ صدقے ہو جائیں گے، اور ہمارے 360 جوڑوں کا صدقہ پانی میں ہی اللہ پورا فرما دیں گے۔ تو یہ دیکھو کتنی بڑی نیکی ہے۔ ایک صحابی آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایُّ الصدقۃ اعجب الیک، سب سے پسندیدہ صدقہ آپ کے نزدیک کون سا ہے بتا دیجئے تاکہ میں وہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، سب سے پسندیدہ صدقہ وہ پانی کا صدقہ ہے، چاہے پلا دیں، چاہے پمپ لگوا دیں، کنواں کھدوا دیں، کوئی سبیل لگوا دیں، کوئی بھی ایسی ترتیب جس سے لوگوں کو پانی مل جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین اچھا صدقہ پسندیدہ وہ پانی کا صدقہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری اماں جی فوت ہو گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کا انتظام کروں تو کیا کروں؟ یہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد ایسا کر، تو اپنی امی کے صدقہ کے لیے پانی کا انتظام کر لوگوں کے لیے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوا دیا۔ جب کنواں کھد گیا، حضور علیہ السلام اس کنویں کے پاس گئے اور آپ نے لوگوں سے فرمایا ہادہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا ہے، اب جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پئیں گے سعد کی ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے پانی پلانا، آپ علیہ السلام نے اس کو پسندیدہ صدقہ بھی کہا اور اس کو بہترین صدقہ بھی فرمایا۔ اور یہ صدقہ اب آپ کہیں گے جی ہم کس کو باہر پانی پلائیں، ہر بندے کے گھر میں تو فریج ہے اور پانی ہے، آپ یہ کام اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل اذا سقى امرأته الماء، کہ گھر میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو پانی پلا دے، مثلا بیوی نے کہا کہ پانی پلائیے گا، اس نے گلاس میں ڈال کر دے دیا،
کھانے کے وقت آپ نے پانی دے دیا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے اوجیرا، جو بندہ گھر میں اپنی بیوی کو پانی کا گلاس پیش کر دے، پانی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو کہیں کہ بچوں جب کھانا لگے جو پانی لے کر آئے گا اس کو سب کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب سب بچوں میں شوق ہوگا، وہ خود جا کر پانی لے کر آئیں گے اور دسترخوان پر پانی کا انتظام کریں گے۔ اور آج کے زمانے میں عرض کروں، دیکھیے آپ لوگ اگر بازاروں میں ہیں، اپنی دکان کے اوپر ایک کولر رکھ دیں، اس میں برف ڈال دیں، پانی ڈال دیں، جو آنے جانے والا ہو سب کو اجازت دیں، جو چاہے اس میں سے پانی پیے۔ یہ نہیں کہ بس میرے گاہکوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، ہم نے اللہ کی مخلوق کو پانی پلانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں۔ اب جب اس کولر سے اللہ کی ساری مخلوق پانی پیے گی، چاہے نیک ہو یا گناہ گار، اپنا ہو یا پرایا، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، اس کا کوئی فرق نہ کریں۔ یہ بھی اتنی بڑی نیکی ہے بازاروں میں کہ بیچارے دور دور سے لوگ آتے ہیں سودا لینے، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، پانی کا کوئی دائیں بائیں انتظام ہوتا نہیں، تو آپ باقاعدہ اس کا انتظام کریں روزانہ۔ اگر 100-200 روپے ہمارے خرچ بھی ہو جائیں گے تو اتنے فضائل مل جائیں 100-200 کے بدلے میں، بھائی اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور نیکی کا کام، آپ اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں۔ اب دیکھیں گلی محلے میں ریڑھی والے آتے ہیں بیچارے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی پھل بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے۔ شدید گرمی، دوپہر ظہر اور عصر کے درمیان تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اب وہ آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے، آپ کا بچہ جائے اور جا کر پوچھے انکل آپ کے لیے ٹھنڈا پانی لاؤں؟ اس بیچارے کا گلا پہلے خشک تھا، وہ کہے گا چلو شکر ہے، ہاں بچے لاؤ۔ اب جب وہ ٹھنڈا پانی پیے گا، آپ بتاؤ اس کے دل سے جو دعا نکلے گی یہ اللہ کے عرش پر پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ یہ وہ نیکی ہے جو ہم مفت میں بیٹھے بٹھائے کر سکتے ہیں۔ جو باہر ریڑھی والے جائیں، اپنے گھر والوں کو کہیں ہر آنے جانے والے کو پانی پلانا بھائی تم نے، اور بچوں کے ذریعے یہ پانی پلانے کا انتظام کریں، اور ان سے کہہ دیں جب آپ کو پیاس لگے آپ نے ہمارے گھر کا دروازہ بجانا ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ ٹھنڈا پانی دے دیں گے، آپ وہ پانی پی لیں۔ میں ایک دفعہ گرمی کا وقت تھا تو سفر سے آیا، رکشے پہ بیٹھا تو گھر اترا، بہت شدید گرمی پڑ رہی تھی، تو میں نے رکشے والے سے کہا آپ یہیں 1 منٹ رکیں۔ میں جلدی سے اندر گیا، فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر اس کو پلایا، تو اس نے جب پیا نا تو پی کے کہتا ہاں سواد آ گیا۔ تو میں نے کہا یہ لے پیسے۔ کہنا مولوی جی دل کردا تاڑے کو پیسے نہ لواں، تسی جنہ ٹھنڈا پانی پلا دیتا نا، شدید پیاس لگی ہوئی تھی، کہتا دل خوش ہو گیا پانی پی کے۔ یہ موقع ہوتے ہیں، بیچارے رکشے والوں کا گھر کہیں ہے پھر وہ کہیں رہے ہیں، اب ان کو پیاس لگے گی، وہ ٹھنڈا پانی کہاں سے پئیں گے؟ ہم لوگ ایسے لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کریں ان دنوں میں، یہ صدقہ ہے اور مفت کا ثواب ہے، اتنی بڑی نیکی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من سقا مسلمن شربتا مما، کہ جس آدمی نے مسلمان کو پانی پلایا ایسی جگہ پر حیث یوجد الماء، جہاں پانی عام طور پر ملتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہر جگہ پانی موجود ہے، یہاں اگر کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے، فرمایا فکأنما اعتق رقبۃ، اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ ایک غلام اس نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ غلام کا ثواب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب کوئی غلام آزاد کرتا ہے تو غلام کی آنکھ کے بدلے میں اس کی آنکھ، اس کے کان کے بدلے میں اس کے کان، اس کے ہاتھ کے بدلے میں اس کے ہاتھ، پورا جسم کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا جسم اللہ دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پانی پلانے کا ثواب ہے۔ اور فرمایا ومن سقا مسلما شربتا مما حیث لا یوجد الماء، اگر کسی نے مسلمان کو ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا، وہ کتنا بڑا ثواب ہے؟ فرمایا فکأنما احیاھا، وہ تو ایسے ثواب ہوگا جیسے کسی مردہ کو آپ نے زندہ کر دیا۔ اتنا بڑا اجر ہے پانی پلانا، یہ معمولی نیکی نہیں ہے۔ اچھا، مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے بڑی عجیب، مجھے یہ حدیث پڑھ کر اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا عمل دیکھیں اور ہم اس سے غافل ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے کہ اے میرے بندے،
استسقیتک فی الدنیا، میں نے تجھ سے دنیا میں پانی مانگا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ کیف اسقیک وانت رب العالمین، میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا تھا، آپ تو رب ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا ایک بندہ دنیا میں اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ لو سقیتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو میرے اس بندے کو پانی پلاتا گویا تو نے مجھے پانی پلایا اور آج میں تجھے اس کا بدلہ عطا کر دیتا۔ آپ یوں سمجھ لیں جب کوئی ہمیں کہے نا یار پانی تو پلا دیں، تو یہ وہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے میرے اس بندے سے پانی مانگ۔ اگر ہم نے اسے پانی نہیں پلایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قیامت میں اللہ کہیں گے میں نے پانی مانگا میرے بندے، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے فقیر کہہ دیتا ہے کہ جی پانی پلا دیو، اور اندر سے آتا ہے چل دفعہ ہو پانی پلا دیو، تیرے پیو دا گھر ہے، اسی تیرے واسطے برفاں جمائی دیاں، چل نکل اتوں۔ نہ کیا ہے، پانی میں کوئی خرچہ تو ہوا ہی نہیں ہمارا۔ وہ دروازہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا، وہ کسی اور کا بھی تو بجا سکتا تھا۔ اگر ہم نے اس کو محروم کر کے بھیج دیا اور پانی نہیں پلایا تو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کا آیا ہوا مہمان واپس کر دیا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ کتنا بڑا ہمارا نقصان ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ ہم نیت یہ کر لیں کہ پوری گرمی کے موسم میں کم سے کم یہ نیت تو کریں کہ روزانہ ایک گلاس کسی نہ کسی کو پانی پلانے کی کوشش کریں، چاہے ریڈی والے کو پلائیں، چاہے اپنے گھر میں کسی کو پلائیں، باپ کو، ماں کو، بیوی کو، بچوں کو، کسی کو پلا دیں۔ تو یہ ایک عمل ہے جو روزانہ کرنے کا ہے اور اس کا فائدہ ہے، وہ میں نے فضائل تو عرض کر دیے، اس کی تاثیر بڑی زبردست ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا جی میرے گھٹنے میں ایک زخم ہوا تھا اور اس میں سے خون بہتا ہے اور مجھے 6 سال گزر گئے علاج کرواتے ہوئے، اس کا کوئی تدارک نہیں ہو رہا، آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ میرا یہ زخم ٹھیک کر دے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا ایسا کرو، جہاں کہیں پانی کی قلت ہے وہاں کنواں کھدوا دو، اور جب وہ پانی نکلے گا امید ہے اللہ تیرا زخم ٹھیک کر دیں گے۔ اس نے کنواں کھدوایا، اللہ نے وہاں پانی نکال دیا۔ جب وہ پانی نکل کر دوسرے لوگوں تک گیا اور استعمال میں آیا، اللہ کی شان بغیر کسی علاج کے خود بخود اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ تو پانی پلانا ایسی بڑی نیکی ہے، اللہ اس کی برکت سے بیماریاں بھی دور کر دیتے ہیں۔ اب آج کل اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بالٹی میں کوئی شربت بنا دیں، گھر کے باہر بچوں کو بٹھا دیں، جیسے بچے شور مچاتے ہیں کڑیوں منڈیوں چیز بٹینڈی لئی جاؤ، تو جو آئے وہ شربت پی کے چلا جائے۔ آنے جانے والے گزرنے والوں کو روک کر بچے کہیں انکل ٹھہرے شربت پی کر جائیں، تو جب وہ پئیں گے بھائی سب کا ہی دل کرتا ہے، گرمی میں کس کا جی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی پانی پلا دے۔ تو اس طرح آپ کے بچوں کو بھی صدقہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، آپ کا مال خرچ ہوا، آپ کو بھی اللہ نے ثواب دیا، بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا کیا۔ چھت کے اوپر کسی برتن میں پانی رکھیں تاکہ پرندے وہاں پر آ کر پانی پئیں، اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس موسم کے اندر کہ ہم مساجد کے اندر ایسی ترتیب بنا دیں، کیونکہ یہاں تو نمازی آئیں گے نا، تو جو نمازی آئے گا ظاہر ہے اس کو پیاس بھی لگی ہوئی ہوگی، وہ گھر سے پیدل چل کر آیا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، تو اگر ممکن ہو جیسے ہمارے ہاں مشین ہے اگر وہ چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چل رہی تو بھائی کم سے کم کسی کولر میں ہی برف رکھ دیں تاکہ جو نمازی پیے ہمیں اس کا ثواب اللہ عطا فرماتے رہیں گے، اور یہ اتنا بڑا اجر اللہ ہمیں مفت میں دے دیں گے۔ تو اس کی اب ہم نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اس موسم میں کم سے کم ان چیزوں کا اہتمام تو کریں، اور اس پانی کے ذریعے جنت بھی کمائیں، مغفرت بھی لیں، شفاعت بھی لیں، اور اللہ کو راضی بھی کریں۔ تو سب اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔